السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، اسپانسرشپ ویزا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہے کہ اسپانسرشپ ویزا ہوتا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے تو اس وقت تک آپ صرف یہ لفظ استعمال کرتے رہیں گے، جی آپ مجھے اسپانسر بھیج دیں، میری لائف بن جائے گی، میری فیملی سیٹل ہو جائے گی، بلا بلا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہے۔ اچھا، یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ اس کے اندر انفارمیشن آپ کو ملنے والی ہے، اور یہ انفارمیشن آپ کے بہت کام آنے والی ہے اگر آپ اسے پورا دیکھیں گے تو، کیونکہ یہ آج کل بہت سکیم بھی ہو رہا ہے اس اسپانسرشپ ویزے کا۔ اس کا نام لے کر یہ آپ کو بتایا جاتا ہے، جی ہم آپ کو اسپانسرشپ ویزا جو ہے یورپ کا فلاں کنٹری کا آپ کو منگوا دیتے ہیں۔ تو اصل جو یہ مین جو اسپانسرشپ ویزے ہوتے ہیں نا، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں جو جرنل ہوتے ہیں، جن کو عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے۔ لفظ یعنی کہ یہ لفظ جو ہیں اسپانسرشپ ویزے کے، یہ عام دو جرنل ایسے ویزے ہیں جو کہ عام یوز کیے جاتے ہیں، اور یہ ہوتے بھی دو قسم کے ہیں۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کو تاکہ اس چیز کا پتہ رہے کہ اسپانسرشپ ویزا اس کا مطلب ہے کیا۔ ایک ہوتا ہے اسپانسرشپ ویزا جو آپ کو کمپنی دیتی ہے، وہ صرف کمپنی ہی دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی جو ہے، اس کمپنی کو آپ کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو اسپانسر کرتی ہے۔ پہلے وہ کرتی ہے اپنی حکومت سے، اپلیکیشن دیتی ہے وہ کمپنی کہ ہمیں اس بندے کی ضرورت ہے، اس انسان کی ضرورت ہے، تو ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اس کو اپنے پاس ملازمت دیں۔ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو پھر ساری جو چیزیں ہوتی ہیں، ساری جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کمپنی کے اوپر ہوتی ہے، اس آدمی کی جس کو وہ اسپانسر سینڈ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ ایون کہ کمپنی جو ہوتی ہے وہ آپ کو، بہت کمپنیاں جو ہے وہ آپ کو رہائش جو ہے وہ بھی اکوموڈیشن دے دیتی ہے، اور کچھ ایگریمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لکھ دیتی ہے کہ جی ہم آپ کو اکوموڈیشن نہیں دیں گے۔ وہ تو ہے ایک بالکل جینون سی چیز۔ اور ایجنٹ حضرات آپ سے کہتے ہیں جی ہم آپ کو اسپانسر ویزا منگوا دیتے ہیں، تو اب آپ خود سمجھدار ہیں، آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر جو ویزا کنسلٹنٹ ہیں، کیا ان کے اتنے تعلقات ہیں اتنی بڑی بڑی کمپنیوں سے کہ وہ آپ کو اسپانسر منگوا دیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر یہ کر سکتے ہوتے تو سب سے پہلے تو یہ اپنے پورے خاندان کو بھیجتے۔ وہ آپ کی تو بعد میں باری آتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اور آپ بھی یہ لفظ سنتے ہوں گے، کہ انسان کے بس میں اگر ہوتا کسی کو روٹی دینا تو یقین جانیں کہ انسان جو ہے اس کی روٹی پانی اس کا بند کر دیتا۔ تو یہ لوگ سب سے پہلے اپنے خاندان کو بھیجتے، اس کے بعد آپ کے بارے میں سوچتے۔ وہ آپ سے کیوں کہا جاتا ہے اسپانسرشپ ویزے کا، کہ آپ سے انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں۔ صرف جو چکر ہوتا ہے نا وہ پیسوں کا ہی ہوتا ہے کہ آپ ایڈوانس دے دیں، بس جب آپ نے ایڈوانس دیا اس کے بعد کون سا اسپانسر اور کون سا ویزا۔ یہ تو ہو گیا جی ایک لیگل طریقہ جو ہے۔ اس کو لینے کا کیا طریقہ ہے اسپانسرشپ ویزے کو، وہی بات آ جاتی ہے بار بار جو کہ میں ہر ویڈیو میں ہی کہتا ہوں کہ اسپانسرشپ ویزا لینے کے لیے آپ کو امپلائر خود ڈھونڈنا پڑے گا۔ گوگل سے ڈھونڈیں، کہیں سے بھی انٹرنیٹ سے جو ہے سرچ کر کے ایسی کمپنی ڈھونڈیں جس کو آپ کی ضرورت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سکل ہی نہیں ہے، کوئی آپ نان سکل ہیں تو آپ کہیں جی کہ میں جو ہے اسپانسرشپ ویزا مجھے چاہیے، یا مجھے فلاں ایجنٹ جو ہے وہ اسپانسرشپ ویزا جو ہے وہ دلا رہا ہے، اتنے پیسے وہ مانگ رہا ہے، بلا بلا۔ بہرحال تو اس کے لیے آپ کو خود کو کام کرنا پڑے گا، خود کو جو ہے وہ ٹائم جو ہے آپ نے اپنا نکالنا ہے، اور آپ نے امپلائی ڈھونڈنا ہے کہ کس کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس کوئی مین سکل، اچھا سکل ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ اسپانسرشپ ویزا دیں۔
اچھا جی، اب دوسری کیٹیگری جو ہے ویزے کی، یہ جو میں اب بات کرنے لگا ہوں نا، یہ بات تقریباً اکثر میرے سننے میں آتی ہے کہ جی آپ اسپانسرشپ ویزا جو ہے وہ مجھے بھیج دیں، آپ کا کیا جائے گا؟ اس کے اوپر واقع میں ہی کوئی خرچہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف امیگریشن فیس ہوتی ہے، جو کہ بہت کم سی ہوتی، تھوڑی سی ہوتی ہے۔ اور بعض کنٹریز کے اندر جو امیگریشن ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی آپ اس کی میڈیکل انشورنس کروا لیں، تو وہ میڈیکل 3 ماہ کی کرائی جاتی ہے میڈیکل انشورنس، اور اس کی فیس ہوتی ہے۔ یہ 2 فیسیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی۔ غالباً اگر میڈیکل انشورنس آپ کرواتے ہیں تو 200 300 250 ایرو کے اندر یہ انشورنس ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو ویزا فیس ہوتی ہے، یعنی کہ اسپانسر فیس جو ہوتی ہے، جو یہاں پہ کی جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 50 یورو، 40 یورو ٹو 50 یورو جو ہے اس کی فیس ہوتی ہے۔ آج کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے تو 20 اس وقت ایرو نہیں ہوتا تھا، مارک ہوتا تھا، جرمن مارک۔ جرمن مارک کے ٹائم میں نے تو 20 ایرو جو ہے وہ مارک سوری 20 مارک بھی دیے ہیں اس اسپانسرشپ ویزے کی فیس کے لیے۔ لیکن یہ جو ویزا ہوتا ہے، اس میں اگر آپ کو کوئی دیتا ہے، کوئی دے دیتا ہے، تو آپ کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس میں آپ کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ صرف آپ نے ریٹرن ٹکٹ لینا ہوتا ہے۔ باقی ساری سردرد جو ہوتی ہے وہ اسپانسر کرنے والے کی ہوتی ہے، اس سے بہت کچھ مانگا جاتا ہے، اس سے ہر چیز اس کی مانگی جاتی ہے۔ اور یہ کون کر سکتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کون آپ کو اسپانسرشپ کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس اس کنٹری کی نیشنلٹی ہے، دوسرا وہ کر سکتا ہے جس کے پاس فار ایور کا ویزا ہے۔ اس میں اب بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ کون کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اتنی جگہ ہے گھر کے اندر کہ وہ آپ کو رکھے اپنے گھر کے اندر، کیونکہ ڈسپلن از ڈسپلن۔ یا پھر وہ آپ کے لیے کوئی رینٹ کے اوپر جو ہے وہ ہوٹل بک کرائے، یا کوئی ایسی چیز بک کرائے، کوئی گھر بک کرائے آپ کے لیے، تو اس کا بھی یہ ساری چیزیں پروف کے ساتھ ہوتی ہیں، پیپروں کے اندر ہوتی ہیں، پیپر دینے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ فیک پیپر نہیں بنتا کوئی بھی، یہ چیز یاد رہے۔ دوسری کنٹریوں کی طرح وہاں پہ فیک پیپر بن جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی ایسا فیک پیپر نہیں بنتا۔ اس کے بعد اس کی جاب ہونی چاہیے اس شخص کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جاب کے ساتھ اس کی پے سلپیں وہ مانگتے ہیں، 3 کم سے کم پے سلپیں اس کی مانگتے ہیں، یہ شخص کیا کماتا ہے جو اسپانسر کرنے لگا ہے۔ سب سے بڑی بات اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے لاسٹ ٹائم، اور اس کے بعد میں نے اسپانسر کرنا بالکل بند کر دیا۔ کوئی شخص بھی مجھے کہے اسپانسر کر دے، میں نہیں کرتا۔ یہ اسپانسرشپ ایک پرائیویٹ شخص کے لیے، میرے جیسے انسان کے لیے، یا کوئی بھی پرائیویٹ ہے جس کی کمپنی نہیں ہے، اس کے لیے ایسا ہے یہ اسپانسرشپ ویزا کہ جیسا کہ آپ نے اپنے گھر کے تمام ڈاکومنٹس، کاغذات، رجسٹری جو ہوتی ہے وہ آپ نے کسی کے حوالے کر دی۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ آپ نے اپنا گھر کسی کو دے دیا، کاغذ دے دیا اس کے، یعنی کہ اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی آپ نے خود ہی مار کے اپنے پیر کاٹ لیے۔ یہ پرائیویٹ آدمی کے لیے اسپانسرشپ یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسپانسر وہ والا جو اسپانسر ہوتا ہے جو پرائیویٹ شخص کرتا ہے، اس کے اوپر آ کے آپ جاب نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو وہ 1 منتھ کا ملتا ہے، اس کو 2 منتھ آپ اور جو ہے ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ وہ بھی کون کروا سکتا ہے؟ جس نے اسپانسر کیا ہے، وہ شخص جو ہے وہی اس کو ایکسٹینڈ کروائے گا 3 منتھ تک۔ پھر اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص جس کو اسپانس کیا ہے آپ نے، وہ واپس جائے گا۔ یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے اسپانسر کیا ہے۔ وہ کیسے پتہ چلے گا امیگریشن کو کہ وہ شخص واپس پہنچ گیا؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اسپانسر کرتے ہیں، وہ اسپانسر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، ایمبیسی اس کو ویزا دے دیتی ہے، وہ یہاں پہ آ جاتا ہے۔ جب وہ واپس جاتا ہے تو اس واپس جو گیا ہے شخص، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اسی ایمبیسی میں یا کسی اور ایمبیسی میں، یعنی کہ متعلقہ اسی کنٹری کی کونسلیٹ میں یا ایمبیسی میں جا کے اپنا پاسپورٹ ان کو دے۔
کہیں جی یہ میں واپس آ چکا ہوں، یہ میرا پاسپورٹ ہے، اس کے اوپر وہ ان آؤٹ کی مہر دیکھتے ہیں اور وہی اس کی کاپی کر کے یہاں کی امیگریشن کو وہ بھیج دیتے ہیں، پھر آپ کلیئر ہیں۔ اگر تو وہ شخص جس کو آپ نے اسپانسر کیا ہے وہ آ کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو سمجھیں آپ گئے، آپ کے ساتھ بہت برا حال ہوگا پھر، کیونکہ آپ اسپانسر ہیں اس شخص کے جو غائب ہو گیا، جو دوسری کنٹری میں بھاگ گیا، اس نے جو بھی کیا وہ یہاں وہ اپنے کنٹری واپس نہیں گیا، تو پھر آپ کے اوپر ساری ذمہ داری ہے کیونکہ آپ اس کے اسپانسر ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں اسپانسر۔ میرے ساتھ بھی ہوا اس طرح، میں نے کیا کسی کو، لیکن میں نے ایک بہت زیادہ سمجھداری کی لاسٹ ٹائم۔ میں ہمیشہ یہی کرتا تھا، میں نے بہت لوگوں کو پہلے اسپانسر بھی کیا۔ میرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی میں امیگریشن کے آفس جا کر اسپانسر کسی کا لیتا تھا تو وہ اوریجنل جو ہوتا تھا 2 کاپیاں اس کی ہوتی تھی، ایک امیگریشن کے پاس جو کہ امیگریشن ڈائریکٹ جو ہے وہ امبیسی کو سینڈ کرتی ہے اس ملک میں جہاں کا وہ شخص ہے جو نیشنلٹی رکھتا ہے، اس کی کنٹری میں جو ان کی امبیسی ہے وہاں پہ سینڈ کرتی تھی، ایک آپ کو دیتی ہے۔ وہ جب مجھے مل جاتی تھی میں لے کے آتا تھا تو میں سیدھا پولیس اسٹیشن جاتا تھا، کیونکہ اس شخص کی جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کا پاسپورٹ کی کاپی بھی ہوتی ہے آپ کے پاس، اسی کے اوپر آپ کہتے ہیں جی اس شخص کو میں نے اسپانسر کرنا ہے۔ میں سیدھا پولیس اسٹیشن جا کر وہاں پہ اس کے ڈاکومنٹس دے دیتا تھا کہ جی میں نے اس کو بلایا ہے، اسپانسر کیا ہے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ کاغذات ہیں۔ وہ اسی وقت کمپیوٹر میں ڈال لیتے تھے، ابھی بھی ایسا ہی ہے، وہ ڈال لیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ شخص آ کے کہیں غائب ہو تو آپ نے پہلے انفارم کیا ہے۔ تو میرے ساتھ ہوا تھا ایسے، وہ آدمی غائب ہو گیا تھا لیکن اس کو انہوں نے فوری طور پہ پکڑ لیا۔ تو بہرحال یہ چلتا ہے، اس لیے جب بہت سارے لوگ جب کہتے ہیں کہ جی مجھے اسپانسر بھیج دیں، تو جناب آپ یہ سن لیں، اس اسپانسر کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اسپانسر لینا ہی ہے تو کسی کمپنی سے لیں، آپ کسی بڑی کمپنی سے لیں یا چھوٹی کمپنی سے لیں اگر چھوٹی ایشو کرتی ہے تو، ورنہ یہ بڑی کمپنیز جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ یہ اسپانسرشپ کا لفظ، یہ اسپانسرشپ ویزا بہت ساری کنٹریوں میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ کینیڈا میں دیا جاتا ہے، جرمنی میں دیا جاتا ہے، پولینڈ میں دیا جاتا ہے، اسٹونیا میں دیا جاتا ہے، بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ یہ ایشو ہوتا ہے۔ کمپنیز بھی دیتی ہیں اور پرائیویٹ لوگ جو ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قریبی جو ہوتے ہیں والدین، برادر، سسٹر، وائف ہے، وائف کا تو پرماننٹ ہوتا ہے، اگر وائف کو بلانا ہے تو وہ اسپانسر ہی کرے گا، لیکن وہ ریزیڈنٹ اسپانسر ہوگا، وہ پکا پکا ہوگا، اس کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ نے کسی بہن کو، بھائی کو، کسی کو اسپانسر کیا ہے یا ریلیٹیو شو کیا میرا کزن ہے تو پھر اس کو واپس جانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھا جناب آج کا ہمارا بلاگ، جو امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت کام آئے گا اور ان لوگوں کے بھی یہ کام آئے گا جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے کہ اسپانسرشپ کی کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ذرا بچ کے، اگر آپ نے کسی کو اسپانسر کرنا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں، لیکن بڑا سوچ سمجھ کر، جیسے ہی اسپانسر کریں اسی وقت آپ پولیس اسٹیشن جا کے اس کا اندراج کرا دیں، تاکہ آپ کے اوپر جو ہے کوئی بھی ایسا بلیم نہ آ سکے، آپ کی فائل گندی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔